तारिक शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, चैनल को देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जब आप कॉल करते हैं बस एक छोटी सी आपसे मोहतरम सी रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी पे ध्यान ना दें, टेलीफोन पे मुझसे बात कर लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी तारिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच यार। ये एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। ये 7 ईयर बेस पर जो ना मुझे और मेरी फैमिली को जो ना हमें 2.5 साल की लीव मिली है 10 ईयर रूट पर। जी जी। तो मैं ना अब अपना मरीज पर अपना हाउस लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये जब बताइएगा हम इन वीज़ों पर अपना घर ले सकते हैं मॉर्गेज पर, ये जो 2.5 साल की लीव मिली है इस रूट पर? क्योंकि जब ऑनलाइन मैं चेक करता हूँ तो वो पूछते हैं कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, टीयर 1 है, टीयर 2 है या इंडेफिनेट है। हमारा उस वीज़े का जिक्र नहीं है, या हम इसको क्या देंगे, या आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दे कि हम ये ले सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए जो मॉर्गेज का इशू है ना, किसी मॉर्गेज ब्रोकर से आपको जाके बात करनी पड़ेगी। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दे देता हूँ। ज़्यादातर जो लेंडर्स हैं, यानी कि जो कंपनियाँ जो आपको मॉर्गेज का लोन देती हैं, वो उम्मीद ये करती हैं कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो या आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप हो। दे आर क्वाइट अ नंबर ऑफ लेंडर्स, हाई स्ट्रीट लेंडर्स भी हैं उनमें, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने और कौन कौन से हैं, जो आपको उस बेस पे भी वीज़ा देते हैं अगर कम से कम आपको 3 साल इस मुल्क में लीगली हो गए हों और आपके पास एक ऐसा वीज़ा है जो बाद में जाके आपको सेटलमेंट दिलवा सकता है। अब वो लेंडर कौन कौन से हैं वो मुझे नहीं पता। जो बेस्ट चीज़ है आपके लिए कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन लाइक अ मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाएं, उनको अपनी इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में बताएं। वो मॉर्गेज ब्रोकर आपको रेफ़र कर देंगे ऐसी कंपनियों से, ऐसे लेंडर्स से जो आप जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन वीज़ा होता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनको मॉर्गेज ऑफ़र करते हैं। आई थिंक वन ऑफ देम इज़ हेलीफैक्स, लेकिन प्लीज़ मुझे उसमें कोट ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर लें, और किसी भी मॉर्गेज ब्रोकर से बात करने से पहले अपने बैंक से भी बात कर लें कि जी ये हमारी सिचुएशन है वीज़े की, क्या आप हमारे वीज़ा इमिग्रेशन स्टेटस वालों को मॉर्गेज देते हैं या नहीं देते। बिकॉज बैंक्स हमेशा अपने कस्टमर्स का पहले ख्याल रखते हैं, बट उनकी मॉर्गेज लेंडिंग पॉलिसी क्या है वो बैंक से आपको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक द अप्रोप्रिएट वे इज़ बैंक से पूछने के बाद अपने किसी मॉर्गेज ब्रोकर को रजू करें एंड दे कैन फाइंड द करेक्ट लेंडर फॉर यू। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। हेलो। हेलो। जी भाईजान। जी अपना सवाल पूछ लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल ये है कि मैंने अप्लाई किया था रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, तो वो स्टेट में उन्होंने पास कर दिया था मेरा केस, लेकिन उन्होंने 1 साल के बाद मुझे आंसर दिया था, होम ऑफिस में ही कर दिया था। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि साल के बाद जब मुझे वो कार्ड मिला तो इन बिटवीन मुझे 2 दफा जो है वो उनके लेटर्स आए होम ऑफिस के कि आप वेट करें, अभी हम डिसीजन नहीं कर सके। तो जो मेरा सुनने में आया है कि 90 डेज में ऑफिस को इस बात का डिसीजन कर देना चाहिए, यस है या नो है। ठीक है, तो क्या जब मेरा इंडेफिनिट का टाइम होगा तो आया मैं अप्लाई कर सकता हूँ 1 साल पहले या नहीं कर सकता? ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। देखें जो लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है 60 मंथ्स के बाद, यानी कि 5 साल के बाद जब वो जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर सेटलमेंट के लिए, तो कंडीशन उनको ये पूरी करनी पड़ती है कि आपको रिकग्नाइज़ कर दिया गया था एज ए रेफ्यूजी और वो उस पर आपको 5 साल पूरे हो गए हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो रेफ्यूजी का आपका वीज़ा इशू होता है ना, वहीं से वो आपको रिकग्नाइज़ करते हैं एज रेफ्यूजी, और टेक्निकली वहाँ से फिर तभी अगर आप देखेंगे उस वीज़े का जो पीरियड है वो पूरे 5 साल का होता है, तो टेक्निकली फिर वहाँ से आपको काउंट करना पड़ता है।
हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके पास कोई लेटर है जिसमें होम ऑफिस ने कहा है कि हम आपको रेफ्यूजी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो किसी भी वजह से कि कार्ड गुम हो गया या उन्होंने आपको भेजा नहीं, कार्ड आपको इशू होता है 1 साल बाद, तो वो 1 साल काउंट होगा, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि होम ऑफिस का आपके पास कोई लेटर हो जो क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में लिख के बोले कि हम आपको रिकग्नाइज़ करते हैं एज ए रेफ्यूजी, बिकॉज फिर आप उस लेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन कानून को गौर से देखें तो उसमें यह कहा गया है कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जो आपने 5 साल तक रखा हो, जिसमें वो कंफर्म करे कि आप एक रेफ्यूजी हैं। तो अगर आपको फिर भी थोड़ी सी उसके ऊपर क्लियरेंस नहीं है तो फिर वो जो लेटर जिसकी आप बात करें लेके किसी के पास चले जाए, कॉम्पिटेंट पर्सन के पास, तो वो देख के आपको बता देंगे। लेकिन जनरली होता यही है, जो मेरा तजर्बा कहता है, कि वो जब कार्ड इशू होता है उधर से 5 साल काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपको उन्होंने कोई लेटर दिया तो अगेन मैं बोलूँगा कि पहले किसी को दिखा लें ताकि वो आपसे उसके ऊपर बात कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, माशाल्लाह जो आप दे रहे हैं और मिनिस्ट्री वालों का, और आप खिदमत खलक कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसका आपको अजर दे और आपकी इज्जत और कार को और तरक्की मिले। आमीन सर। 2.5 पाउंड मार्केटिंग के पक्के और अल्लाह ताला सारों के लिए बेहतरी करे। आमीन भाई, पैसों की जरूरत, आपकी दुआएं काफी हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की। आमीन, बहुत मेहरबानी आपकी। जी भाई, किसी दोस्त ने मुझे स्पेन से फोन किया था, उसने कहा था कि भाई तारिक से बात करें, वो आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। जी जी। उनके पास जो स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है, उनके पास रेजिडेंस कार्ड है और इंग्लैंड का 5 साल का मल्टीपल वीजा है, और उनका जो 10 साल वो पाकिस्तान में रह रहा है, उसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। वहाँ की पाकिस्तान में रहती है, वो पाकिस्तानी नेशनल है। तो वो चाह रहे थे हम इंग्लैंड में आके सेटल हो सकते हैं बच्चे के बाय हाफ पे, अगर नहीं आ सकते तो हमारा बच्चा आ जाए, वो प्लीज सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकता है क्या? उनके लिए क्या होता है, क्या नहीं हो सकता? प्लीज आप ईमेल बता दिए, मैं वहाँ पे सुन लूँगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अगर कोई चाइल्ड आता है जो यूरोपियन नेशनल है तो उसके पेरेंट्स डेरिवेटिव राइट के ऊपर भी उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं एज प्राइमरी केयर। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ रूट कि अगर कोई बच्चा यूरोपियन नेशनल है तो उसके पेरेंट्स डेरिवेटिव राइट की बेसिस पे उस बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले ज़रा सा लोग हिचकिचाते थे डेरिवेटिव राइट पे अप्लाई करने से, बिकॉज डेरिवेटिव राइट के ऊपर आपको सेटलमेंट नहीं मिलती थी। वो कानून फिर रेगुलेशन का चेंज हो गया है, अब आपको डेरिवेटिव राइट के ऊपर भी सेटलमेंट मिलती है, तो इसलिए अक्सर लोग फिर डेरिवेटिव राइट के ऊपर चले जाते हैं। तो येस देयर इज़ अ रूट, और पहले लोग ज़्यादातर कतराते थे इस रूट से बिकॉज इस पर सेटलमेंट नहीं मिलती थी। अब डेरिवेटिव राइट के ऊपर भी सेटलमेंट मिलती है, तो इसलिए लोग अब इस पर जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट बिल्कुल वो बच्चे की बेस पे डेरिवेटिव राइट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी सर्टन कंडीशंस होती हैं जो मीट करनी होती हैं। तो सारी बात इससे मैंने आपको अर्ज़ किया कि शो का फॉर्मेट ये नहीं कि हम स्पेसिफिक एडवाइस दें, शो का फॉर्मेट है कि आपको थोड़े से कवानीन के बारे में आगाही देना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, अपने फैमिली एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, मेनली फैमिली सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करें, और फिर वो उनको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डेरिवेटिव राइट वीज़ा के लिए। एंड ऑफ कोर्स बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि जो बच्चा है वो यूके के अंदर हो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। तारिक भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी बेहतरीन राय के लिए। थैंक यू सर। मेरे 2 सवाल हैं आज के। सर, मुझे वीज़ा दे दिया होम ऑफिस ने। एवरी वीक में आपका बहुत शौक से प्रोग्राम सुनूं। मेरा असाइलम था, 8 साल से अप्रूव नहीं हो रहा था, रिफ्यूज पे था। अब होम ऑफिस ने मुझे 2.5 साल का वीज़ा दिया है, तो और उसमें कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने कि मुझे रेफ्यूजी स्टेटस दिया है या मेरे बच्चों को 7 साल वाला जो है वो ग्रांट कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे को भी 7 साल इधर हो गए हैं। तो 2.5 साल का वीज़ा तो उन्होंने दिया है, बता दिया उसके ऊपर कि नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो 23 में अप्रैल में जाके होगी। तो पर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, ये 10 साल वाला रूट है कि 5 साल वाला रूट है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। प्लीज अगर और मजीद अगर मुझे होम ऑफिस से पूछना हो तो वो भी बताइएगा कि मैं उनसे किस तरह भी नेक्स्ट स्टेप लेके पूछ सकता हूँ।
اور کیا میں اس ویزے پہ ٹریول کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا انٹرنیشنل ٹریول؟ پلیز بتائیے گا. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی تو میں آپ کو 2 باتیں بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ریفیوجی سٹیٹس ملا ہوتا تو جو آپ کا کارڈ تھا میرے بھائی اس پہ لکھا ہوتا ریفیوجی سٹیٹس گرانٹ اور وہ 5 سال کا ہوتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ اس کے ریفیوجی سٹیٹس کے اوپر ویزا آپ کو 2.5 سال کا ملے. تو بائی پوائنٹ آف ایلیمینیشن کہ یار یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا, آئی تھنک اٹس کوائٹ کلیئر جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ موسٹ لائکلی انہوں نے آپ کو جو ویزا دیا ہے وہ دیا ہے اپنے بچے کی بیس پہ, کیونکہ آپ کے بچے کو 7 سال اس ملک میں ہو گئے تھے, ہی واز ڈیمڈ اے کوالیفائنگ چائلڈ, تو ریفیوجی سٹیٹس تو آپ کے پاس نہیں ہے ورنہ 5 سال کا ویزا ہوتا. اب جو آپ نے کہا کہ طارق بھائی میرے پاس 10 سال کا ہے یا 5 سال کا, دیکھیں بچے کی بیس پہ 5 سال کا صرف ان کو دیتے ہیں جنہوں نے انگلش کا ٹیسٹ دیا ہو اور وہ یہ پروو کر سکے کہ ان کی ایڈیکویٹ مینٹیننس تھی. آپ تو آلریڈی اسائلم کے اوپر تھے, آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہو نہیں سکتی, انگلش کا ٹیسٹ موسٹ لائکلی آپ نے دیا نہیں ہوگا, تو 95 to 96% ہے کہ آپ کو انہوں نے 10 ایئر روٹ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہوم آفس سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر ٹیلی فون پہ آپ کا ہم سے رابطہ نہیں ہوتا, اور ویسے بھی ہوم آفس کہتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون کے اوپر آپ کو ایڈوائس نہیں دیتے, تو آپ کے پاس 2 طریقے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے. ایک تو میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس اپنا خط لے کے چلے جائیں جو ہوم آفس نے آپ کو لکھا تھا ویزا دیتے ہوئے کہ یہ گرانٹ ہے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا بعد میں آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے 2023 میں, اس میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ کس بیسس پہ آپ کو ویزا ملا ہے. تو اس میں وہ جو 1.1 یا 1.2 کا ذکر ہوتا ہے اس سے وہ بتا دیں گے جو کمپیٹنٹ پرسن ہے کہ آپ کو 10 ایئر پہ ملا ہے یا 5 ایئر پہ. میں تھوڑا پرسنلی سرپرائزڈ ہو جاؤں گا اگر آپ کو 5 ایئر پہ ملا ہوا, زیادہ تر لوگوں کو 10 ایئر پہ ملتا ہے فار دا ریزنز جو میں نے آپ کو بولے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوم آفس آپ کو جواب نہیں دے رہا اور آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے نہیں پوچھنا چاہتے تو اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ نکلوا لیں ہوم آفس سے جو فری آف چارج ہوتی ہے. سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوگا ہوم آفس کے ریکارڈس کے اندر کہ آپ کو 10 ایئر روٹ پہ دیا یا 5 پہ, لیکن اگین میں بول رہا ہوں زیادہ تر 10 ایئر روٹ پہ ہوتے ہیں. جہاں تک ٹریول کی بات ہے, کیونکہ آپ نے ریفیوجی سٹیٹس نہیں لیا ہے, آپ کو پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزا ملا ہے آن دا بیسس آف یور چائلڈ, تو آپ اپنی ہوم کنٹری پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ باقی دنیا میں بھی پھر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو دے ویزا کنڈیشنز. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا ہے, ابھی جو آپ نے بتایا ہے IHS کا جو ہیلتھ چارج کا ریٹ بڑھا دیا ہومس والوں نے, جی تو کیا فیس بھی بڑھایا ساتھ میں اس پہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈسکشن کے اوپر ہوتا ہے, وہ اگر جیسے کام کرتے کسی کو پازیٹیو ہو گیا تو اس کو بولا گھر میں رہنے کے لیے, تو وہ صحیح کسی کا کلیم کرتا تو اس میں فرق تو نہیں پڑتا سر اس کا کوئی؟ سوری, اگر دوسرا والا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا. جیسے کام کرتے ادھر ایک آدمی کو پازیٹیو ہو گیا کرونا, اچھا, تو ہم لوگ کو بولا کہ جاؤ آپ گھر جاؤ 10 دن کے لیے, تو اگر وہ ہم لوگ کو سک پہ دے گا تو کیا افیکٹ تو نہیں پڑے گا اس اوپر؟ ڈسکریمنیشن کے اوپر ہم لوگ. اوکے, بڑی مہربانی آپ کی کال کی. دیکھیں جہاں تک ابھی تک بات آئی ہے 27 اپریل کو انہوں نے سرچ چارج بڑھانے کی بات کی ہے. جو اگر آپ میرا شو فالو کرتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو کہا تھا کہ ابھی کنفرم نہیں کہ کب سے بڑھائیں گے, کیونکہ ہر ایک کو یہ امید تھی کہ 1 اکتوبر سے ہوگا, لیکن اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 27 اکتوبر سے. فیسیں نہیں بڑھا رہے لیکن سرچ چارج بڑھا رہے ہیں, جو تقریباً ہر ایپلیکنٹ کو £560 کا جو ہیومن رائٹس ایپلیکیشن ڈالتے ہیں ان کو فرق پڑے گا آن ایوریج. اس کے علاوہ اگر آپ سیچوٹری سک پہ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی ویزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, بیکاز وہ آپ کو ایک طرح سے آپ کی امپلائمنٹ کے اوپر مل رہی ہے, آپ کے جو ٹیکس آپ امپلائمنٹ پہ دے رہے تھے اس کی بیسس پہ مل رہی ہے. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں, پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اب ہم بریک پہ جاتے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ بریک سے واپس آ کے I'll take some more calls from you. So ان شاء اللہ see you after the break. ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی طارق, ایک سوال کا جواب دے دیں آپ پلیز. جی جی بولیں. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ ایک اٹالین نیشنل کا انڈیپینڈنٹ اپنی انڈیفینٹ کے ساتھ اپنے ملک یعنی میں فری آنا جانا کر سکے گا بریگزٹ نیکسٹ ایئر؟ alright, thank you so much. دیکھیں اگر کوئی اٹالین نیشنل کے ڈپینڈنٹ یعنی کہ چاہے فیملی ممبر ہو چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہو, اگر ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتا ہے
تو پھر وہ بڑے آرام سے جو مرضی کریں بیکاز اب ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس اسٹیٹس ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ اس کے بعد نیشنلٹی اپلائی کریں گے 1 سال کے بعد تو انہوں نے امیگریشن رول کے قوانین کو پورا اس وقت کرنا ہے, تو اس میں کوئی اور مسئلے کی بات نہیں ہے ایز لانگ ایز ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس انڈیفینٹ. اب آپ کو پتہ ہے جو نیا قانون ریگولیشن آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس بھی ہے ان کو بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا پری سیٹل اسٹیٹس کے تھرو. تو ہر کوئی اب انڈیفینٹ لیو کے اوپر آ جائے گا, اور ایک دفعہ جب انڈیفینٹ لیو کے اوپر آ جاتا ہے بندہ تو پھر اس کی ڈپینڈنسی نہیں رہتی اپنے ای ایس اسپانسر کے اوپر. تو بالکل وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور جو کرنا چاہیں کریں. بس ایک بات کا خیال رکھیں اگر وہ ٹریول کرتے ہیں ملک سے باہر کہ جب وہ نیشنلٹی کی 1 سال کے بعد اپلیکیشن ڈالیں گے تو ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ان کو میٹ کرنی پڑتی ہے کہ کتنا عرصہ آپ UK کے اندر رہیں, تو بس اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اپنا سوال پوچھیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنے ہسبینڈ کا ایکسٹینشن کروایا تھا, جون میں اپلائی کیا ہے, تو ابھی تک کہ کوئی اس کا جواب نہیں آیا, نہ کوئی اس کا پتہ چلا کیا ہے, نہ فنگرپرنٹ ہوئے نہ. کون سی کنٹری سے؟ تو کب تک چل جی ہے پاکستان سے, بچی جو یہاں کی نیشنل ہے نا. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگر آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہو کہ اس وقت زیادہ تر سینٹرز بند ہوئے ہیں ہوم آفس کے پاکستان کے اندر, وہ اپوائنٹمنٹس بھی نہیں دے رہے ایپلیکنٹس کو کیونکہ کرونا وائرس کی کنڈیشن پاکستان میں اتنی سویئر ہے, اور آئی تھنک ریگولر ٹائمز پہ مانیٹر ہو رہا ہے سب کچھ. تو آپ جس حالات میں ہیں, جن نے پاکستان سے اپلائی کیا ہوا ہے سارے انہی حالات کے اندر ہیں, جن سے انڈیا سے جنہوں نے اپلائی کیا وہ بھی اسی حالات کے اندر ہیں. تو صبر کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیکاز کرونا وائرس کہاں پھرتا ہے, کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوتا ہے. کسی کو ہماری کنٹری کی ایگزامپل لے لیں, جو میئر تھے یا جو منسٹر تھے مانچسٹر کے, وہ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے لاک ڈاؤن کو, اور کسی نے آ کے ان کو موبائل دکھایا ہے کہ جی فرائیڈے سے آپ کا لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. تو یہ تو اگر ادھر کے حالات ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ باہر کیا ہوں گے. سو پلیز صبر سے کام لیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ نے اپلیکیشن جمع کر لیا, دین جسٹ بی کیئرفل, مطلب بی پیشنٹ رہیں اور کوئی نہ کوئی جلدی جواب آ جائے گا. جب بھی دروازہ کھلے گا ان کی اپوائنٹمنٹس کا سب سے پہلے آپ لوگوں کی باری ہوگی جن کی پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یورپین نیشنل ہوں اور میرے 2-3 کوشچن ہیں پلیز. ضرور پوچھیں. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ نیچرلائزیشن اور سٹیزن شپ میں کیا فرق ہے, اور دوسرا میں نے پاکستان سے گریجویٹ کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, کیا میں اس کو میرٹ سے اٹیچ کروا کے مجھے B1 کی ضرورت پڑے گی یا نہیں. تو تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں کیس آپ کے تھرو کراؤں تو کیسے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. تھینک یو سر. جی میں آپ کو اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل تو دے نہیں سکتا, شو کا فارمیٹ نہیں ہے یہ, تو میں اپولوجائز کرتا ہوں آپ سے. جہاں تک بات آتی ہے آپ کے پہلے 2 سوالوں کی, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کی, اگر آپ شادی شدہ ہیں کسی برٹش سے تو آپ امیجیٹلی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن پروسیس کے تھرو. تو بیسکلی جو پروسیس اٹ سیلف ہوتا ہے سٹیزن شپ حاصل کرنے کا, اس کو نیچرلائزیشن پروسیس بولتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے نیچرلائزیشن کے لیے کہ جی میں برٹش سٹیزن بننا چاہتا ہوں اور یہ میری نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ہے. وہ میں نے اس طرح عرض کیا کہ نارملی انڈیفینٹ کے بعد 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی کسی برٹش کے ساتھ شادی ہو تو آپ امیجیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی. تو وہ پھر کوئی 6-7 مہینے ہوم آفس لگاتا ہے اور آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی جو نیچرلائزیشن اپلیکیشن ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو آپ کی سٹیزن شپ کی سیرمنی ہے وہ آپ کاؤنسل کو فون کر کے حاصل کر لیں. تو پھر آپ ایک دن فون کرتے ہیں, ود ان 4-5 ڈیز کاؤنسل, آج کل کرونا کی وجہ سے تو نہیں بٹ عام حالات میں کاؤنسل آپ کو بلا لیتی ہے, اور پھر آپ کھڑے ہو کے وہ ایک اوتھ لیتے ہیں, اور جس دن وہ اوتھ لیتے ہیں وہ آپ کی سیرمنی ہوتی ہے سٹیزن شپ کی, اور اسی دن سے آپ بیسکلی برٹش بن جاتے ہیں بیکاز آپ کے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ آتا ہے. کافی لوگ کہتے ہیں جی برٹش پاسپورٹ آئے تو برٹش بنتے نہیں, ایکچولی آپ برٹش ہو جاتے ہیں جس دن وہ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور پھر آپ پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں. تو نیچرلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے, اور جو آپ اوتھ لیتے ہیں وہ سٹیزن شپ سیرمنی ہوتی ہے بیسکلی.
تو یہ پروسیس ہے اور آپ حاصل کر لیں. اور جہاں تک بات ہے آپ کی ڈگری کی، دیکھیں اگر آپ ناریک سے رابطہ کریں اور آپ ان سے 2 طرح کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں کہ ایک جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی یا جو بھی آپ کی پاکستان کی ڈگری ہے وہ یہاں کے بیچلرز کے ایکویلنٹ ہے، کیونکہ کچھ سرٹن ڈگریز انفارچونیٹلی پاکستان کی سرٹن ڈگریز یہاں کے بیچلرز کے ایکویلنٹ نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو نعرے کی بتائیں گے ہے یا نہیں. تو ایک وہ سرٹیفکیٹ چاہیے اور سیکنڈ سرٹیفکیٹ چاہیے کہ دا ڈگری واز ٹاٹ ان انگلش. یہ 2 سرٹیفکیٹ اگر آپ کو ناریک سے مل جائیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ناریک کی بیسس پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا عرض کروں، یہ ناریک آپ سے لے گا آلموسٹ 120-130 پاؤنڈز آئی تھنک 50-60 پاؤنڈ پر ہے. جو ٹیسٹ آن لائن ہوتا ہے وہ 30-40 پاؤنڈ کا بک ہوتا ہے. تو آپ سوچ لیں کیا چیز زیادہ سستی ہے. اور لائف ان دا یو کے آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا. یہ صرف انگلش لینگویج ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. وش یو آل دا بیسٹ میرے بھائی. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر میرے بھائی. آپ کا کیا حال ہے؟ مہربانی. تھینک یو ویری. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں شادی کر کے آیا تھا تو 5-6 سال ہو رہے ہیں، تو میرے ڈاکومنٹ بن گئے ہیں، پیپر شیپر سب کچھ بن گیا. تو وہ اولاد کی پرابلم تھی تو وہ ڈیورس ہو گئی ہے. تو اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا یہاں سے کر لوں یا پاکستان جا کر لوں؟ فل فور یا پلیز بتا دیں اس بارے میں. آلرائٹ سر، بڑی مہربانی آپ کی کال کی. سر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہاں کے قانون کے حساب سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو وہ پولیگامس میرج بولتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پہلی وائف کو طلاق دینی پڑے گی اور وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ جا کے وہ کر سکتے ہیں، دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو سر یہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ دوسری شادی وداؤٹ ڈیورس کریں گے تو برٹش لاء کے تحت اس کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو اتنی سی بات ہے سر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ کا سوال اور جواب آپ ٹی وی پہ سن لیں. ہلو جی سر اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں. جی طارق بھائی میرا سوال ہے کہ ہم یورپین نیشنل ہیں اور ادھر 5 سال سے رہ رہے ہیں اور اگلے سال پرماننٹ اپلائی کرنا ہے، جو 5 سال کا وہ ویزا ہوتا ہے 5 سال کے بعد کرتے ہیں. تو پوچھنا تھا کہ اس عرصے میں اگر پاکستان چلے جاتے ہیں تو کتنا عرصہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟ Alright, thank you. اور اس کے بعد جی بس یہی کلیئر کر دیں کہ پاکستان اگر جاتے ہیں تو کتنا عرصہ رہتے ہیں، کے بعد مثلا وہ اپلائی جب کرنا ہے وہ کارڈ. اوکے لیکن نارملی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر ہیں تو ہوم آفس بھی کہتا ہے کہ آپ کا کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ آپ اس وجہ سے گئے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے، اس کی وجہ سے آپ واپس نہیں آ سکے ٹائملی مینر پہ، تو ہوم آفس اس کو کنسیڈر کرے گا. کیونکہ ایک بات کا خیال رکھیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب آپ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ہوم آفس ضرور آپ سے پوچھتا ہے کہ کتنے پیریڈ آپ باہر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایکسٹینسو ہے پیریڈ جو میں سمجھتا ہوں 6 مہینے سے زیادہ، تو وہ اس کی انکوائری ضرور کرتے ہیں. اگر بندہ سیٹسفیکٹری جواب دے تو پھر ہوم آفس اس کو کنسیڈر کرتا ہے. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ چیز آپ اس کا خیال رکھیں کہ EU رائٹس کے اندر آپ کا ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے. ٹریٹی رائٹس ہوتے ہیں کہ یا آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ سیلف امپلائڈ ہیں، یا آپ کے پاس پرائیویٹ میڈیکل انشورنس ہے کمپریہنسو پوری فیملی کی جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور انکلوڈنگ یور سیلف. تو اگر کوئی بندہ بڑے ایکسیسو پیریڈ کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے تو دیکھیں جو امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا فکسڈ پیریڈ ہوتا ہے سر. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایوریج ان کو موقع دیا جاتا ہے. اب اتنے دن آج کل ٹھیک ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ تھوڑا زیادہ باہر جا سکتے ہیں چھٹیوں پہ، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی تنخواہ چل رہی ہوتی ہے. جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں وہ بالکل چھٹیوں پہ جاتے ہیں لیکن ان کی سیلف امپلائمنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ
کہ وہ کتنا عرصہ چھٹیوں پہ جائیں. موسٹ امپورٹنٹ از کہ اگر وہ چھٹی پہ جاتے ہیں ان کا ٹی رائٹ تو ہرٹ نہیں ہوتا, بیکاز وہ مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. بیکاز اگر اس میں 6 مہینے سے زیادہ بریک آ گئی تو پھر ہوم آفس انسسٹ کر سکتا ہے کہ آپ کا 0 سے ہم دوبارہ پیریڈ کاؤنٹ کریں گے, بیکاز آپ کا کنٹینیوس پیریڈ نہیں ہے 5 ایئر کا. اینڈ دا مومنٹ دا ورڈ کنٹینیوس کمز تو وہ پھر 6 مہینے کی چیز کک ان ہو جاتی ہے. لیکن کیس بائی کیس یہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی, میں علی بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. بیسکلی میں نے فردر سبمیشن ڈالی تھی 3 مہینے پہلے, اور انہوں نے 2 دن کے بعد انہوں نے ایک ای میل کیا تھا کہ آپ کی جو ہے نا اپلیکیشن ہمارے پاس آ گئی ہے, جس کا ہم جواب دیں گے. اور ابھی تک کوئی ہمیں نہ تو میٹرکس کا آئی تھنک کچھ بھی ہے ہمیں جواب نہیں آیا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کچھ ہوگا, کوئی جواب آئے گا پھر یا کتنی دیر لگے گی. علی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے کہ انڈیا سے ہیں؟ پاکستان سے. سوری, پاکستان سے. کون سے شہر سے ہیں آپ؟ جی آزاد کشمیر سے. او ماشاء اللہ, میرپور سے ہیں آپ؟ جی جی بھائی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مذاق کرنے کی اجازت ہے جواب کے ساتھ, سیدھا سیدھا جواب دے دوں؟ جی کر لیں مذاق. بس پھر رکھیں فون, میں آپ کو بتاتا ہوں سر. سر مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ طارق بھائی ہم نے فریش کلیم ڈالا ہے یا ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے اور ابھی ہوم آفس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو پہلے تو سیریس جواب یہ ہے کہ ہوم آفس کرونا وائرس کی وجہ سے ریسٹرکٹڈ کام اس وقت کر رہا ہے. بیکاز اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہوں تو لنڈن میں پھر بھی حالات ٹھیک ہیں, لیکن جو باہر والے شہر ہیں اسپیشلی لیورپول سائڈ پہ, مانچسٹر سائڈ پہ, برمنگھم سائڈ پہ حالات کافی اس وقت خراب ہیں, ان دا سینس کہ لمیٹڈ سٹاف آ رہا ہے ہوم آفس کا بھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام پیچھے پش بیک ہو جاتا ہے. تو اس میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز تھوڑا صبر سے کام لیں, اور بے شک اپنے ایم پی سے جا کے بات کر لیں. لیکن آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے یقین کریں ایم پی بھی زیادہ شور شرابہ نہیں کر سکتے, بیکاز ہوم آفس آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی حالات دیکھیں کیا, اور ہم پوری کوشش کریں کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو ہم جواب دیں. البتہ میں اتنا ضرور بولوں گا, یہ سیریس ابھی تک جواب چل رہا ہے, کہ جب آپ فریش کلیم ڈالتے ہیں تو فریش کلیم والوں نے ہی ایک ای میل دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے کیس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا ہمیں اس ای میل پہ رابطہ کر لیں. تو آپ نے اگر کیس کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو سے ڈلوایا ہے, ایم پریٹی شیور ان کے پاس وہ ای میل ہوگی. اگر ان کے پاس وہ ای میل نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو وہ ای میل دے دوں گا. تو پھر آپ اس ای میل پہ ہوم آفس سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے فریش کلیم ڈالا تھا, پلیز ذرا جلدی ہمارا کوئی ڈیسیجن لے لیں آگے ہمارے حل. کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں سر جو فریش کلیم ڈالتے ہیں ان کا اسٹیٹس نہیں ہوتا. تو ایک چیز جو آپ کے فیور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے اگر آپ کے بچے ہیں کہ جی بچے ہیں, یا اگر بچے نہیں بھی ہیں وائف ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی کمائی شروع کریں, بیکاز ہم لوگوں سے مانگ کے تھک گئے ہیں, اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں سے ہم پیسے مانگتے تھے وہ بھی نہیں دے رہے. تو آپ جتنا جلدی ہمارا ڈیسیجن دیں گے, اگر ہمیں ویزا مل جائے گا تو ہم پھر کام کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو ان کی اسینشیل لیونگ نیڈس پوری کر سکتے ہیں. جب اس طرح کی آپ کوئی پلی کریں گے تو بہت اچھا ہے کہ وہ جلدی جواب دے دیں. یہ اب سر سیریس جواب ختم ہو گیا. اب میں اکثر جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں 2 مذاق ان سے ضرور کرتا ہوں. ایک میں کہتا ہوں کہ ارطغرل دیکھنا شروع ہو جائیں, اور اگر 5 سیزن پھر 1 اور 5 سیزن جب تک ختم نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہ پوچھیں مجھ سے. ایک میرے حضرت نے فون کیا, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, کہتے ہیں طارق بھائی ارطغرل بھی سارا دیکھ لیا, اب کیا. میں کہا جی آپ قومی ترانہ لگائیں اور کھڑے ہو جائیں ادب سے. تو کہنے کا مطلب ہے صبر بیسٹ ہے. لیکن وہ جو میں نے ای میل کا ذکر کیا ہے وہ سر ضرور آپ اپنے لیگل ریپرزینٹیٹیو کو بولیں. اگر آپ کا لیگل ریپرزینٹیشن نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے وہ ای میل لے سکتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اسپیشلی آپ سبسکرائب کریں چینل کو, لائک کریں, شیئر کریں. سو کائنڈ آف یو جو آلریڈی کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. اور بریک کے بعد ہمارا آخری سیشن ہوگا جس میں میں اور کالز لوں گا, اور میں ٹرائی کروں گا جتنے زیادہ ہو سکے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے کوشچن کا کہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو ویلڈ آئی ڈی کون سی چاہیے ہوتی ہے, پاسپورٹ یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے جنوری میں, اگر ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں
دسمبر میں، اور اگر ہم پہلے آ جاتے ہیں جنوری کے مڈ میں تو ہم اسٹل کروا سکتے ہیں اپلیکیشن جمع، یا ہمیں ویزا لے کے جانا چاہیے پاکستان کے لیے؟ بس یہی 2 سوال تھے آپ کے؟ جی اوکے، تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں جب آپ نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپنی آئی ڈی پروف کرنے کے لیے ویلڈ وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ مانگتے ہیں. بہتر یہ ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کریں معاملے کو، اور پلیز اگر آپ ایک ویلڈ پاسپورٹ دے دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. میں لوگوں کو دیکھیں ایک بات ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ شارٹ کٹس نہ ڈھونڈا کریں لاء کے اندر. ایک چیز اگر سیدھے رستے سے ہوتی ہے تو پلیز نکال لیں انلیس کو بہت بڑی مجبوری ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ ویلڈ پاسپورٹ پرووائڈ کریں اور اس طریقے سے نیشنلائزیشن حاصل کریں تاکہ زیادہ ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہ ہو. پھر جہاں تک بات آئی، بالکل آپ بالکل پاکستان جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو آپ بے شک 1 مہینہ پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں، بلکہ 1 دن پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں. صرف میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا بالکل ختم ہونے کو آیا ہے اور آج کل کرونا وائرس کا بھی ایشو چل رہا ہے تو پلیز مہربانی کر کے پہلے ویزا حاصل کر کے جائیں پاکستان. یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ واپس ٹریول نہ کر سکیں ان ڈیٹوں پہ جب آپ آ رہے ہیں اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے. بیکاز اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹری کلیئرنس اپلیکیشن واپس ڈالنی پڑے گی ہوم آفس سے واپس آنے کے لیے، تو وہ پھر ایک پراپر نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو پلان ایسے کریں کہ آپ پہلے سے اپلائی کر لیں اپنا ویزا اور جانے سے پہلے، تاکہ انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے. لیکن اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں، آئی ہوپ آپ اس کرونا وائرس کے سلسلے میں پھنس نہ جائیں پاکستان میں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا کہ میں اپنے پیرنٹس ان لا، میں آئرش ہوں اور میں رہتا ہوں ریپبلک آئرلینڈ نیشنل ہوں، اور میں اپنے پیرنٹس ان لا کو بلانا چاہتا ہوں ٹو جوائن می پرماننٹ ایکچولی ہیئر رائٹ ناؤ. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ای اے ریزیڈنس پرمٹ جو ہے اس کے لیے اپلائی کریں. میں نے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کیا یہ ایلیجیبل ہیں میرے پیرنٹس ان لا، اور میری وائف جو ہے وہ نہیں ہے ای یو نیشنل، وہ پاکستان نیشنل ہے. اور میں نے پوچھنا تھا اور پھر ڈاکیومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں، اور کیا بعد میں جب ہم لوگ 2-3 سال کے بعد اگر آئرلینڈ واپس موو ہو تو کیا یہ ہمارے ساتھ ٹریول کر پائیں گے واپس یا نہیں؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ. یا جو بات ہے نا ان لاس کی، مجھے چیک کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو وائی آئی ہیو گاٹ اے تھنکنگ کہ بالکل وہ بھی بیچ میں آتے ہوں گے، کیونکہ مجھے بھی ڈیفینیشن جو اٹ سیلف آرٹیکل کی ہے مجھے بھی کلک نہیں کری. دیر از سم تھنگ اس کے بارے میں نے لک اپ کیا تھا، لیکن میں بھی کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتا. تو اگر آپ پلیز مجھے بعد میں رابطہ کر لو تو میں آپ کو وہ ریگولیشن دوبارہ پڑھ کے اور جو آرٹیکل ہے ای یو کا پڑھ کے بتا دوں گا کہ ان لاز بھی اس میں آتے ہیں یا نہیں. بیکاز فنی انف 2 ویکس پہلے یہ ایشو آیا تھا اور میں نے اس کے اوپر کچھ فائنڈ آؤٹ بھی کیا تھا، اور ابھی وہ میرے اٹس ایوالونگ، میرے بھی سامنے نہیں آ رہا کہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. جہاں تک بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی، تو اگر آپ ہوم آفس کی ای یو جو نئی آیا ہے، آپ کہہ لیں اپینڈکس ای یو، اس کو دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ ہم ازیوم کریں گے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے. اور اگر آپ ہوم آفس کی پالیسی بھی نکالیں تو اس میں بھی انہوں نے بولا ہوا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں. تو دیکھنے میں ان پریکٹس سے آیا ہے کہ 10 میں سے تقریباً 6 کیسز کو ہوم آفس کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اگر آپ پالیسی کا اور ای یو اپینڈکس ای یو کا حوالہ دیں. لیکن 4-10 میں سے ایسے کیس ہیں کہ ہوم آفس مڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساری رسیدیں دکھائیں جس میں آپ یہ پروف کر سکیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو پیسے بھجوا رہے ہیں اور ان کی جو اسینشیل لیونگ نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی انلیس آپ ان کو پیسے بھجوائیں. تو وہ کیس بائی کیس ہے. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں جتنی دیر آپ سے بات کر رہا تھا پیچھے میرا سسٹم چل رہا تھا، وہ چیز سامنے نہیں آ رہی کہ میں نے ریگولیشن جب چیک کی تھی تو اس کے بارے میں کیا میں نے نکالا تھا. پتہ نہیں کیوں میری انیشل انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ یس بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کرو مجھے کانٹیکٹ کر لینا بعد میں چیک کر کے آپ کو بھائی بتا دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھائی بالکل خیریت سے. بڑی مہربانی. طارق بھائی ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ میں شادی کے آیا تھا، پھر میں برٹش ہو گیا ہوں تو اس بھی ساتھ ہو، تو اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر کر سکتا ہوں؟ ڈیورس 2-3 مہینے ہو گئے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے پہلی شادی سے؟ ڈیورس ہو گئی ہے. جی 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 تھینک یو سو مچ. برٹش بھی ڈیورس بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر آپ کی ڈیورس ہو جائے دین یو آر فری ٹو میری،
تو پھر آپ الحمدللہ بالکل دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی نئی شادی کریں گے تو اکارڈنگ ٹو امیگریشن قانون آپ اپنی وائف کو اس ملک میں یا بلا سکتے ہیں یا یہاں سے سوئچ کروا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ان کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. السلام سر. میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بیسکلی پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس اس وقت کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اوکے، میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور میں پاکستان سے آئی تھی. تو میرے ہسبینڈ کے پاس بالکل اس وقت کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. انہوں نے اپلائی کیا تھا سالم سیکر پہ، جو کہ انہوں نے ریسنٹلی آنسر کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس بیس پہ. تو میں پریگننٹ بھی ہوں، اور مجھے یہ پوچھنا ایک تو کیونکہ وہ آج سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے، اینڈ وہ دوبارہ پاسپورٹ ہوم آفس کی پرمیشن کے بغیر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اینڈ آلسو آگے جو ہمارا فیوچر ہے بچے کی بیس پہ یا میرے پاسپورٹ کی بیس پہ وہ ان کو ویزا ملے گا اور وہ کتنے سال کا ملے گا. تو آلسو ان کی اسٹے کب تک ہوگی، اگر یہ آپ کائنڈلی بتا دیں. اوکے، مجھے یہ بتا دیں گے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن لیگلی جو یہاں کی جو ہے انگلش میرج وہ نہیں ہوئی، ہماری اسلامک میرج ہوئی ہے. اب میں جو جواب دینے لگا ہوں پلیز اس کو غور سے سن لیجیے گا. اوکے سر، تھینک یو. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا قانون بتا دوں میرج کے بارے میں اس ملک میں، کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری شادی ہوئی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اب تک پتہ ہوگا اکثر لوگ جو لا کو فالو کرتے ہیں کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے انلیس آپ دونوں نے فزیکلی جا کے پاکستان یا اپنی ہوم کنٹری میں شادی کی ہو. تو ایک قانونی لیکس لا کی لا ہے جس کے تحت پھر ان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر لوگ یہاں نکاح کرتے ہیں تو وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ صرف اس شادی نامے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ رجسٹرار آفس میں یا چرچ میں جا کے کرتے ہیں. یا تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں. تو پہلی تو بات ہے پارٹنر کی ڈیفینیشن. تو جہاں تک پارٹنر کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے وہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ یا آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں ایک ریلیشن شپ میں. وہ ایک کیس لا بھی آیا جس میں انہوں نے کہا ایز لانگ ایز آپ ریلیشن شپ میں 2 سال میں اکٹھے رہنا ضروری نہیں ہے. وہ ایک کیس لا بھی ہے اس کے اوپر، لیکن اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن ہم ہوم آفس کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں کہ یا آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں ریلیشن شپ کے اندر، یا آپ نے وہ گرین سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو. اب آ جاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے، لیکن آپ کے کیس کے لیے انفارمیشن دے دوں جو بہتر ہے. آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے ہسبینڈ نے ایک زمانے میں اسائلم کیا تھا. آپ کے پارٹنر میں لفظ استعمال کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنا پہلا بیبی، تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اسٹیٹس ہے اس ملک میں، تو جو آپ کا بیبی بورن ہوگا وہ برٹش ہوگا. تو جس دن بیبی بورن ہوا آپ کے ہسبینڈ کا بہت اسٹرانگ کیس بن جائے گا اس بیسس پہ کہ بھائی میرا ایک یہاں بچہ ہے جو برٹش ہے، یعنی کہ کوالیفائنگ چائلڈ ہے. اور پھر ظاہری بات ہے پرزمپشن یہ ہوتی ہے کہ برٹش بچہ اٹ از ان ریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹیڈ کنگڈم. تو جو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹ روٹ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر پیرنٹ روٹ کے اوپر ان کو ویزا ملتا ہے تو الحمدللہ ان کو 2.5 سال کا ویزا ملے گا اور وہ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہوں گے. پھر سوال یہی آ جاتا ہے کہ پیرنٹ روٹ کے اوپر ہم کب اپلائی کریں. تو نارملی تو یہ ہوگا کہ ویزے کا جواز بنے گا جب ان کے پاس جب الحمدللہ آپ کی اولاد ہو جائے گی. اور پاسپورٹ بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز جس دن آپ کا بیبی ہوا بائی برتھ وہ چائلڈ برٹش ہوگا، آپ وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب کچھ آتے ہیں میں جانتا ہوں کپلز کو کہ جی ہمارے اولاد ہونی ہے 8 مہینے بعد، لیکن میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں ان کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں. تو پھر آپ کے پاس کیونکہ فریش کلیم ڈالنا فری آف کاسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے پہلے اسائلم ڈالا ہو اور وہ پھر فریش کلیم ڈالے لیورپول کے اندر تو اس کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہوتا. ورنہ تو ہوم آفس کی فی 2100 ہے ہیومن رائٹ کی، اور 27 اکتوبر کے بعد وہ آلموسٹ 2600 اینڈ سم تھنگ پاؤنڈس ہو جائے گی کیونکہ IHS بڑھ جائے گا. لیکن جن لوگوں نے فریش کلیم ڈالا ہوا ہے، مطلب اسائلم ایک زمانے میں ڈالا ہوا تھا، وہ فریش کلیم فری آف چارج ڈال سکتے ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، پارٹنر ہسبینڈ جو بھی آپ ان کو
नाम देना चाहें कि फ्रेश क्लेम इस बात पे डाल दें कि जी मैं अपनी वाइफ को अस्पताल लेके जाता हूँ, उनकी तीमारदारी करता हूँ, आई लुक आफ्टर हर, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और हमारा बेबी होगा, एंड देन ऑफ कोर्स फ्यूचर में बेबी के बेसिस पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट का केस बन जाएगा बिकॉज मेरा बेबी क्वालिफाइंग चाइल्ड होगा, तो ये जी मैं अपना क्लेम आपके आगे डाल रहा हूँ। तो उसमें ये हो जाएगा कि कम से कम एक क्लेम भी उनका डर जाएगा और एक सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं, वरना कुछ भी ना करें। रिपोर्टिंग तो कर रहे होंगे आजकल कोरोना की वजह से, मुझे नहीं पता कितना उनको बुला रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, और वेट करें जब तक बेबी बॉर्न नहीं होता। लेकिन आई थिंक ये बेहतर होता है कि होम ऑफिस को बता दें एक एप्लीकेशन डाल के कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपना चाइल्ड एंड दैट विल बी अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, और उससे बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ह्यूमन राइट केस के ऊपर। तो कोई इसमें ममानत नहीं है कि उस बेस पे भी केस डाल दें, और अगर वो रिफ्यूज़ भी होता है ऑफ कोर्स फ्रेश क्लेम दोबारा डाल सकते हैं चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस के ऊपर जब बेबी बॉर्न हो जाए। डिसीजन वो कब तक लेते हैं डजंट मैटर टू यू, बिकॉज जब बेबी बॉर्न होगा उसके बाद वाला डिसीजन मैटर करता है, बिकॉज उस वक्त वो उस दायरे में आ जाएंगे कानून के कि उनको वीज़ा मिलना चाहिए बिकॉज उनका बेबी एक क्वालिफाइंग चाइल्ड है। एंड ऑफ कोर्स आपकी तरफ से आप ये बोलेंगी कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे से किसी ने पूछा है कि वो यहाँ आना चाहती है पीएचडी के लिए, लेकिन वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को फिर बुला सकती हूँ यहाँ पे, और अगर बुलाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और वो यहाँ पे रहना चाहती है। प्लीज जब मैं फोन बंद करूँ तो मुझे जवाब देना फिर। थैंक यू सो मच मैम। अगर कोई यहाँ स्टूडेंट आना चाहता है पीएचडी के लिए तो अच्छी बात है, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट के तौर पे अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को या अपने साथ बुला सकते हैं या बाद में बुला सकते हैं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, एज लॉन्ग इट वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर लें जो डिपेंडेंस के लिए होती है। और फिर जारी बात है, जहाँ तक यहाँ रहने की बात है वो डिपेंड करता है कि पीएचडी के बाद फर्दर एक्सटेंशंस वो वर्क परमिट हासिल कर सकती हैं या एक पीएचडी डॉक्टरेट प्रोग्राम एक्सचेंज होता है, और भी यहाँ वीज़े हैं पीएचडी के बाद जो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता जब तक इंसान पहले पीएचडी क्वालिफाई ना कर ले। तो इतनी सी बात है। सो बिल्कुल आ सकती हैं और अपने हस्बैंड और बच्चों को या साथ ला सकती हैं या बाद में भी बुला सकते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वो मैटर नहीं होता उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हस्बैंड अपने बच्चे लाने यहाँ अलाउड हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी क्वेश्चन था कि मैंने अभी 2 अक्टूबर को FLR 7 ईयर चाइल्ड पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। तो अभी 3 वीक्स हो गए हैं। जब हम वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करने का टाइम है तो उन्होंने बोला था कि अपॉइंटमेंट क्लोज। फिर हमने ऑफिस से रहा कि उन्होंने बोला अब आपको हम खुद ही अपॉइंटमेंट सेंड करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी 3 वीक्स हो गए हैं तो मैक्सिमम टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट लेटर आने में। दूसरा, फिर उसके बाद वेबसाइट फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि विदिन 8 वीक्स वो हमें डिसीजन दे दें। तो ये है कि विदिन 8 बायोमेट्रिक्स होने के बाद विदिन 8 में इसका डिसीजन आ जाएगा या मैक्सिमम हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल कि अगर हमारा मतलब बायोमेट्रिक्स का लेटर आने में कितने वीक्स लग और कितने वीक्स हमें कहाँ पे रब्ता करना चाहिए अगर हमें लेटर ना मिला तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए मैम, एक छोटा सा अर्ज़ करता हूँ, मैं हर इंसान से बोलता हूँ कि सब्र से काम लें। आजकल कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस के हालात उस तरह नहीं हैं जो पहले होते थे, लिमिटेड स्टाफ पे काम करें, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। सिर्फ सब्र से काम लें और इंशाल्लाह ताला एक रीज़नेबल टाइम के अंदर, मीनिंग 6 to 7 मंथ के अंदर सब कुछ एक प्रोसेस में आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा और टाइम लग रहा है और आप सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप MP के पास भी जाएंगे वो भी आपको सब्र का ही बोलेंगे। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जी हमारे पास वीज़ा नहीं है, अगर नहीं है, क्योंकि जिनके पास है उनके पास तो एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कंडीशंस वही रहती हैं। लेकिन अगर शुरू से वीज़ा नहीं तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी जिनसे हम सपोर्ट माली तौर पे ले रहे थे फाइनेंशियल, वो भी अब कोरोना वायरस की वजह से अफेक्टेड हो गए हैं, वो भी हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी हमारा कोई डिसीजन आएगा और अगर हमें वीज़ा मिल जाता है तो हम काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अब मुझे बताया जाता है कि हमारे शो का इख्तिताम हुआ है, टाइम इज़ अप। थैंक यू सो मच आज आप आए, शो में हिस्सा लिया।
कीप कमिंग एवरी वेंसडे, और प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाके शो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप लोग सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अब आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते होगी। खुदा हाफ़िज़।